آج آخری بار میں یہ الفاظ سن کر خاموش ہو. اس کے بعد اگر تم نے کہے تو مجھے تمہیں الزام دینے میں کوئی آڑ نہیں ہوگی. وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی، لہٰذا مزید بپھر گئی. کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے ان دونوں کی دوستی کرائی. میں نے کہا تھا تمہاری سو کال کزن کو کہ اس سے جا کر راہ رسم بڑھاؤ. شٹ اپ. مزید ایک اور لفظ مت کہنا. اور ہاں، یہ سب تم نے ہی کیا تھا. زیز نے کہا تھا کہ وہ اس سے پہلے اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی، مگر تم زیز سے واقف تھی. وہ یہ بات اب سمجھنے لگا تھا. اس قدر سادہ دل اور معصوم لڑکی جو گھریلو سیاست کا نشانہ بآسانی بنائی جا رہی تھی، وہ کسی کے بھی ایڈونچر اور سازش کا شکار ہو سکتی تھی. وہ امیمہ کو غلط سمجھتا تھا، لیکن رائنا تو امیمہ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی. رائنا سے شادی کرنا اس کی زندگی کا غلط فیصلہ تھا، مگر وہ رائنا کو نرمی سے راہ راست پر لانا چاہتا تھا. اس رشتے کو رائنا کی جھگڑالو فطرت اور سازشوں کی وجہ سے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. رائنا کو وہ عرصے سے جانتا تھا، لیکن دلوں کے بھید خدا ہی جانتا ہے. رائنا نیت اور عمل کا تضاد رکھنے والی ایک کینہ پرور لڑکی ثابت ہو رہی تھی. میں نے صرف تمہاری زبان سے ان کا نام سنا تھا. تم ہی نے بتایا تھا کہ تم منگنی شدہ ہو. ظاہر ہے تم دونوں کی عمروں میں فرق ہے. پھر تم اتنے سنجیدہ مزاج بلکہ سخت مزاج بھی ہو. وہ اپنی عمر کے مطابق شوق و شنگ ہوگی، کہیں اور رجحان ہو گیا ہوگا. وہ اپنے ہم مزاج لڑکے کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوگی، مگر تم نے اپنے والد اور اس کی مرحوم والدہ کی خواہش کے احترام میں یہ توق اس کے گلے میں ڈال دیا. بہزاد کی برداشت تھی کہ وہ اس کی بدزبانی کو روکنے کے لیے اس پر سختی نہیں کر رہا تھا، بس اسے سمجھانا چاہتا تھا. وہ گلے کا توق نہیں ہے، البتہ دل کا سکون و قرار ضرور بنتی جا رہی ہے. جبکہ تم سے شادی میری زندگی کی غلطی لگنے لگی ہے مجھے. رائنا نے اس کے خیالات سن کر رونا شروع کر دیا. یہ آخری پینترا ہوتا تھا جب وہ ہر طرح کی بات کہہ کر خود کو درست ثابت کرنے کے لیے آنسو بہاتی. اب تو تمہیں مجھ سے شادی غلطی ہی لگے گی. ظاہر ہے وہ تمہاری کزن ہے، تمہارے خاندان کی ہے، اس کی حمایت کرنے والے بہت ہیں. میرا کون ہے یہاں؟ سارا دن اس گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہوں اور تم کام کا بہانہ کر کے اس کے ساتھ رہتے ہو. کم عمر اور خوبصورت لڑکی کے سامنے تمہیں میں کہاں نظر آؤں گی؟ بیزار ہو گئے ہو تم مجھ سے. قدر نہیں ہے تمہیں میری. اس کے رونے دھونے اور واویلا کرنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ نرم پڑ گیا. رائنا، میں قطعی بیزار نہیں ہوا ہوں، مگر پلیز تم بھی مجھے زجر نہ کرو. ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہو کر یہ واویلا اور آنسو بہانا تمہیں سوٹ نہیں کرتا. کچھ تو بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرو. عزیز بھی ہے، مگر اس نے کبھی مجھے اس طرح تم سے متفق کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ایک لفظ تمہارے خلاف نہیں کہا. اس نے ناگواری سے رائنا کو دیکھا. وہ کیوں کچھ کہے گی؟ تم جو ہر بات کہنے سمجھنے کے لیے. وہ اگر آنسو بہائے غلطی کرے تو وہ بچی ہے، اور مجھے بردباری کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کر رہے ہو. وہ تلخ ہوئی. اسے میں نے نظر انداز کیا، مگر وہ پھر بھی مجھے مود الزام نہیں ٹھہراتی. اس کے ساتھ میں نے بے اتنائی اور گریز بھی برتا، مگر اس نے اس طرح واویلا نہیں کیا. تمہیں اہمیت دی، لیکن تم پھر بھی خوش نہیں ہو. رائنا نے آنسو صاف کر کے سر جھٹکا. اسے تم سے محبت نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں کچھ نہیں کہتی. اسے تمہارا میرے پاس آنا گرا نہیں گزرتا، مگر میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ تم اس کا نام بھی لو. محبت میں شراکت گناہ ہے. میں نے صرف تم سے محبت کی. میں تم سے یہی امید کرتی ہوں کہ تم بھی صرف میرے بن کر رہو. وہ تمہاری گرد بھی نہ پا سکے، تمہارے سائے کے قریب بھی نہ آ سکے. اسے تم پر کوئی حق حاصل نہیں ہے. پہلے تمہاری زندگی میں آئی ہوں، تم پر صرف میرا حق ہے. اس نے پھر نیا تیر ترکش سے نکالا. محبت میں شراکت گناہ اس وقت ہوتی ہے جب فریب دیا جائے. نہ محرم کو اس محبت میں شریک کیا جائے. نہ میں نے کسی کو کوئی فریب دیا ہے، اور نہ ہی عزیز نہ محرم ہے. اس محبت پر تم تو کیا کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. مجھ پر اس کا پورا حق ہے، اور یہ بات تمہیں اب ذہنی طور پر قبول کر لینی چاہیے. وہ اب کی بار ترش لہجے میں بول کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا. تم کہاں جا رہے ہو؟ آج تم یہی رہو گے؟ اگر اسے الگ گھر دے دیا ہے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر رہو گی. اگر تم اس کے پاس گئے تو مجھے چھوڑنا ہوگا. ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے جاؤ. ویسے بھی اس کے کہنے پر تم مجھے چھوڑ دو گے. اچھا ہے یہ کام کل کے بجائے آج ہی ہو جائے. وہ اس کی راہ میں حائل ہو گئی. رائنا، کس قسم کا بہیو ہے؟ جب ایک بار میں کلیئر کر چکا ہوں کہ اس کا بھی برابر کا حق ہے مجھ پر، تو تم کیوں اس قدر جذباتی ہو رہی ہو؟ میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا ہے. وہ تحمل سے گویا ہوا. چھوڑ ہی تو رہے ہو. کیا ہو جائے گا اگر تم وہاں نہیں گئے؟ وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی. عزیز نے بھی میرا تمہارے پاس آنا برداشت کیا ہے، تمہیں بھی اس کی عادت ڈالنی ہوگی. یہ کوئی ایسی نئی یا انہونی بات نہیں ہے. میں تمہیں تمہارا مقام دوں گا، اور اسے اس کی جگہ. تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اس نے رسان سے سمجھایا. مجھے شراکت منظور نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. یہ خیال بھی ناقابل برداشت ہے کہ تم اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہو. وہ ہر صورت اسے وہاں جانے سے روکنا چاہتی، روک کر دھونس جما کر کسی سازش یا جذباتی حربے سے. مگر تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. یہ رائنا، سمجھنے کی کوشش کرو. وہ بالکل بے ضرر ہے. تم سے کوئی پرخواہش نہیں اسے. یوں بھی چیز کو ڈیمانڈز کرنے کی اور منمانی کرنے کی عادت نہیں ہے. وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی. وہ ابھی معصوم بننے کی اداکاری کر رہی ہے. جب تم اس پر ٹرسٹ کرنے لگ جاؤ گے تو وہ اپنا اصل رنگ دکھائے گی. تمہیں میرے خلاف بھڑکا کر مجھ سے دور کر دے گی. بہزاد نے کلائی پر بندھی گھڑی
میں وقت دیکھا 3 بج چکے تھے. وہ اسے لنچ ساتھ کرنے کا کہہ کر آیا تھا. قریب از قیاس یہی تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بھوکی ہوگی. تمہارے تحفظات اس وقت تک دور نہیں ہوں گے جب تک تم دل سے بدگمانی کا زنگ نہیں اتارو گی. عزیز کو میری زندگی میں قبول کر کے یہ بات مان لو کہ اس کی موجودگی میں تمہاری اہمیت کم نہیں ہوگی. وہ بھڑکی. اور اسے بھی تم یہی بات کہو گے؟ بہزاد نے لب بھیج کر آنکھوں میں سرد مہری لیے اسے دیکھا. ہاں، وہ سلگ کر بولا. بالکل میں اسے یہی کہوں گا. مجھے یقین ہے وہ اس سے زیادہ کی فرمائش کرے گی بھی نہیں. رائنا، تم دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. تم سے مجھے صرف ایک ذرا سی مفاہمت اور مصلحت کوشی کی امید ہے. وقت کے ساتھ ہر چیز بہتر ہو جائے گی. بس تھوڑی سی برداشت اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کرو. رائنا میں برداشت کہاں تھی؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا. اگر میں بھی تم سے یہی کہوں تو تم برداشت کر لو گے میری زندگی میں دوسرا شخص؟ رائنا. بہزاد کا ہاتھ اٹھا مگر وہ اس کے منہ پر تھپڑ سب کرنے کے بجائے مٹھی بھینچ گیا. تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے. تم سے مجھے اس گھٹیا بات کی امید نہیں تھی. نہ تم میری برابری پر ہو اور نہ ہی تمہیں یہ کہنا زیب دیتا ہے. اگر میں برداشت کے معاملے میں سخت چاند نہ ہوتا اور عورت کے معاملے میں نرمی برتنے کا قائل نہ ہوتا تو اس بات پر تمہارا قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا. اس نے رائنا کو شعلے برساتی نظروں سے دیکھا. اس کا لہجہ سخت تھا. پیشانی کی رگ تنی ہوئی تھی. صاف ظاہر تھا وہ سب سے کام لے رہا تھا مگر رائنا کو کسی طرح کی شرمندگی نہیں تھی. اپنے لفظوں پر غور کرو اور سوچو کہ اس طرح تم میری نظروں میں اپنا مقام کھو دو گی. وہ رکا نہیں تھا. رائنا نے اس کے جانے کے بعد جو کچھ ہاتھ لگا دیوار پر دے مارا. وہ ہر چیز تباہ کرنا چاہتی تھی. اگر اس کی ماں نے آ کر اسے سنبھالا نہ ہوتا تو وہ شاید بہزاد کے گھر کو آگ لگا دیتی. بہزاد آفریدی نے مجھ پر اس لڑکی کو فوقیت دی ہے. میں اس نوائے عزیز کی زندگی جہنم بنا دوں گی. وہ زریرے لہجے میں بولی. غزالہ بیگم اس کے اٹل ارادوں سے واقف تھی. اس کی ضد پتھر میں دراڑ ڈال سکتی تھی. آج جو عیش و آرام ان کی زندگیوں میں تھا وہ رائنا کی ہی بدولت تھا. وہ اپنے شوہر کا پیسہ میکے پر بے دریغ لٹاتی. بہزاد نے کبھی اس سے سوال نہیں کیا تھا مگر بات صرف دیے ہوئے روپے پیسے کی نہیں تھی. وہ اکثر پوچھے بغیر بھی اس کے لاکر سے پیسہ نکال لیتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اسے علم نہیں ہوتا مگر وہی بات کہ وہ پوچھتا نہیں تھا اس سے. اور رائنا یہی سمجھتی تھی کہ وہ لا علم ہے. اس وقت بھی وہ فوراً اپنے مدعے پر آئی. تمہیں کہا تھا کہ کچھ پیسوں کا بندوبست کر دو. رامش کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے. وہ رات کے اس پہر پہلے ہی غصے کی آنکھ میں جل رہی تھی. ماں کی فرمائش پر فوراً اٹھ کر گئی. بہزاد کے لاکر سے کئی لاکھ نکال کر لائی اور ماں کے سامنے میز پر پھینک دیے. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. رائنا یہ بہت زیادہ ہے. وہ پوچھے گا تم سے. اس کی ماں ہچکچائی. کہہ دوں گی چوری ہو گئے. میرا بس چلے تو اسے بالکل کنگال کر دوں. اس کے پاس میرے سوا کوئی سہارا نہ ہو. کوئی بھی نہ ہو. اس کا واحد فخر و غرور واحد اثاثہ میں ہوں. وہ مجھے نظر انداز نہ کر سکے. اسے شہرت دولت عزت ہر چیز میرے تو فیل ملے. وہ مجھے اپنی خوش بختی کا ستارہ کہے. کتنا گرانا چاہا میں نے عزیز کو. اس کی نظروں میں ضیا کے ساتھ دیکھ کر بھی وہ اسے لے کر چلا گیا. اس سے شادی کر لیا اور آج اسے الگ گھر بھی دے دیا. وہ میرے برابر آ گئی. میری محبت میں حصے دار بن گئی. آگ لگ رہی ہے میرے وجود میں. اس آگ کو نوائے عزیز کی بربادی بجھا سکتی ہے. وہ آگ اگل رہی تھی. ہاں مگر تمہیں تحمل سے کام لینا ہے. عزیز کو اس کی نظروں میں برا بناؤ. خود ہی مت بنو برا. بہزاد کے سامنے اس طرح کی بات کہہ کر تم نے خود کو دو کوڑی کا کر لیا ہے. ایسی عورت کو مرد اگر ساتھ بھی رکھے تو اس کی عزت و اہمیت ویسی نہیں رہتی. وہ تو ہے بھی غصے کا تیز اور تمہیں ساتھ رکھنا اس کی مجبوری بھی نہیں. اگر دماغ پر گرمی چڑھی تو 2 حرف کہہ کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا. رائنا کو ایسی کوئی فکر نہ تھی. نہیں کرتا بے دخل. ان کے خاندان میں طلاق نہیں دیتے. قتل بے شک کر دیتے ہیں. بہت زوم سے اسے اپنے خاندان کا دیکھ نہیں رہی آپ. اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ پوری زندگی گزار دی. 1000 ناپسندیدگی کے باوجود اب تک ساتھ ہے. وہ سوتن بھی وہیں رہتی ہے اور وہ سمجھتا ہے ہر عورت اس کی ماں کی طرح ہوتی ہے. سمجھوتے کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. بہزاد آفریدی کی اس محبوبہ کو تو ایسا اس کی نظروں سے گراؤں گی کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا. بہت پسند ہے اسے اس کا نام. دیکھنا اس کے نام سے نفرت کرے گا. وہ نفرت و حقارت سے بولتی خود کو مزید ارزاں کر رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی اگر پہلی نظر میں محبت ہو سکتی ہے تو کوئی ایک لہجہ ایک جملہ اور بدصورت رویہ اس محبت پر سیاہی بھی پھیر سکتا ہے. عمر بھر کی ریاضت ذرا سی لغزش سے خاک میں مل سکتی ہے. ان کا ساتھ تو پھر چند ماہ پرانا تھا اور رائنا نے اس ساتھ کے لیے کوئی قربانی نہیں دی تھی. نہ مفاہمت اسے آتی تھی نہ وہ سمجھوتے پر راضی تھی. حسد و جلن و غرور و تکبر نے اسے صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچنے کا عادی بنایا تھا. اور جو رشتوں میں صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں وہ رشتوں کو کھونے کا خسارہ اپنے حصے میں خود لکھ لیتے ہیں. وہ غصے میں تھا. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے گاڑی کی تیز رفتاری کا بالکل احساس نہیں تھا. موبائل کی رنگ ٹون سن کر اس نے کال ریسیو کی. دوسری طرف مدثر تھا. کیا بات ہے کیوں اتنے دیش میں ہو؟ اس کے بولو مدثر کے جواب میں مدثر نے تیزی سے سوال کیا. بہزاد نے سوال پر دانت پیسے. تم جن لوگوں کی انفارمیشن پر مجھ سے سوال کر رہے ہو انہیں تنخواہ میں دیتا ہوں تم نہیں. وہ میرے ملازم ہیں. وہ تل ملا کر بولا.
بے شک تنخواہ تم دیتے ہو، لیکن ان پر نظر رکھنا میرا کام ہے۔ تمہارے ملازم کام ڈھنگ سے کر رہے ہیں یا نہیں یہ چیک کرنا بھی میرا کام ہے۔ اس کام کی تنخواہ میں تم سے لیتا ہوں۔ اب ذرا اپنے دماغ کو زمین پر لاؤ اور تمیز سے گاڑی ڈرائیو کرو۔ مدثر نے تحمل سے تنبیہ کی۔ اس نے گاڑی کی رفتار میں معمولی سی کمی کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے پھر اس کا موبائل بج اٹھا۔ کام ہو گیا ہے سر، تو فعل کا ایک جملہ اسے پرسکون کر گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے رابطہ منقطع کرتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا۔ شاہزیب خانزادہ اب یقیناً انہیں اپنے باپ کے غیر قانونی کاروبار کے متعلق حساس معلومات فراہم کرنے میں تعاون کرنے والا تھا۔ آج کل وہ ایک مشہور و معروف ماڈل کے ساتھ عشق میں مبتلا تھا اور اس کی ایک انتہائی غیر موزوں ویڈیو طفیل نے محفوظ کر لی تھی۔ اسے زیادہ دقت اٹھانی نہیں پڑی۔ شاہزیب نے جس ہوٹل میں کمرہ بک کروایا تھا وہاں طفیل نے چند ہزار رشوت دے کر کمرے میں خفیہ کیمرہ نصب کرا دیا، اور یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ حسب توقع تھا۔ شاہزیب کو عمر بھر بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو کافی تھی۔ بہزاد اس طرف سے مطمئن ہو گیا تھا کہ مصروف ترین شارع کے بعد قدر کم رش والی سڑک پر گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ اچانک سامنے سے ایک جیپ اس کی گاڑی کے اطراف آتی ہوئی اسے چونکنے پر مجبور کر گئی۔ اسی نے گاڑی کی رفتار معمولی سی کم کی۔ اسی وقت اسے قدرے پیچھے موجود دو موٹر بائک سواروں نے اس کی گاڑی پر فائر کھول دیے۔ سامنے ہی جیپ نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ سب آنن فانن ہوا تھا۔ اس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیش بورڈ سے اپنا ریوالور برآمد کیا۔ دوسرے ہی پل ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام کر اس نے بھی حملہ آوروں پر جوابی فائر کرتے ہوئے گاڑی روک دی۔ بہزاد دیکھ سکتا تھا، وہ لوگ پوری تیاری سے آئے تھے۔ بہزاد کے گارڈز بھی متواتر مقابلہ کر رہے تھے، مگر اندھا دھند ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں بہزاد کا ایک گارڈ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ وہ بہزاد کو کور کرنے کے لیے گاڑی کے عقب سے اس کے نزدیک آ رہا تھا جہاں بہزاد موجود تھا۔ بہزاد اسے گرتے ہوئے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے گارڈ کی گن اٹھا کر حملہ آوروں پر بے دریغ فائر کھول دیے، اور نتیجہ حسب ثابت تھا۔ جسے ڈرانے کی غرض سے حملہ آوروں کو بھیجا گیا تھا وہ دو کو زخمی اور ایک حملہ آور کو جہنم واصل کر چکا تھا۔ اس کے ایک گارڈ کی گولی سے بھی بائک سوار زخمی ہوا تھا، جبکہ ایک دم توڑ چکا تھا۔ بہزاد نے یہی سمجھا تھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ موبائل گاڑی سے نکال کر مدثر کو کال میں لانے لگا۔ اسی لمحے ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ جیپ کا ڈرائیور معمولی سا زخمی ہوا تھا، اس کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ اس نے بہزاد پر فائر داغنے میں عجلت سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بہزاد آفریدی بچ گیا تو پھر اس کی جان نہیں بخشی جائے گی۔ اتنی سی دیر میں وہ بہزاد کا نشانہ دیکھ چکا تھا۔ بہزاد کے سینے سے بہتا لہو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بہزاد کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس نے سمت دیکھا جہاں سے اس پر نشانہ داغا گیا تھا۔ تکلیف کی شدت پر دانت جما کر قابو پاتے ہوئے اس نے ہاتھ میں موجود گن کا رخ اس شخص کی طرف کیا تھا جس نے اب بھی بہزاد کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ گولی دونوں جانب سے چلی تھی۔ اس بار ایک ذرا پلک جھپکنے کے فرق سے فائر ہوا تھا اور گولی دماغ میں پیوست ہو گئی۔ پولیس جائے وقوع پر تاخیر سے پہنچی تھی۔ بہزاد اس وقت تک اپنے دشمنوں کو ان کے بھیجے گئے گنڈوں کی تصویریں بھیج چکا تھا۔ اس کا نشانہ نہیں چکا۔ ڈرائیور اپنے مذموم ارادوں سمیت واصل جہنم ہو گیا۔ بہزاد کے گارڈ نے ایمبولینس بلانے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ اگر اس کا زیادہ خون بہہ جاتا تو یقیناً اس کی جان پر بنا تھی۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس نے ملازمہ کو کال کر کے کہہ دیا تھا۔ عزیز تک ان سب باتوں کی خبر نہ پہنچے۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہزاد پر حملے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ رائنا کو ہر بات کا علم ہو گیا تھا، مگر اس کی ناراضی تھی یا آنا وہ اسپتال نہیں آئی۔ گھر کے تمام افراد اس سے ملنے آئے تھے۔ الماس بیگم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر اس نے منع کر دیا۔ دیکھ لو تم اس لڑکی کی نحوست، ساتھ لے کے گئے اسے اور آج ہی تم پر حملہ ہو گیا۔ میرے بچے، وہ لڑکی تمہاری دشمن ہے، تم اسے سراخوں پر بٹھا رہے ہو۔ وہ سیاہ سائے کی طرح تمہاری زندگی پر مسلط ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کتنے صدقے خیرات کر رہی ہوں میں کہ وہ بلا تمہارا پیچھا چھوڑ دے، یہ نحوست تمہارے سر سے ٹلے، تمہیں بھی زندگی میں سکھ چین اور خوشیاں ملے۔ الماس بیگم اس کے پاس عیادت کے لیے آئی تھی، مگر شاید نہیں جانتی تھی کہ ان کے الفاظ اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ امی اس کے خلاف میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں تو سمجھ لیں عزیز دی میری خوشی ہے۔ الماس بیگم نے اپنے بیٹے کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ ان کے پاس کہنے کے لیے الفاظ موجود تھے، مگر اس کا قطعی دو ٹوک انداز دیکھ کر نوک زبان پر آنے سے قاصر تھے۔ مگر ان کے دل میں عزیز کی نفرت کا گراف اور بھی بڑھ گیا تھا۔ خاموشی سے جاتے ہوئے وہ عہد کر چکی تھی یاور خان کی بیٹی کو کبھی خوش نہیں رہنے دیں گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خوش نصیبی سے ملتی ہے۔ اس کا نصیب بہزاد آفریدی سے جڑا تھا، اور وہ بہزاد آفریدی کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ لازم و ملزم ہوتی جا رہی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کے باوجود وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ بہزاد 10 بجے کے قریب جاگا تھا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کے لیے لباس کا انتخاب کر کے گئی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض اور ساتھ کریم کلر کی شال۔ وہ یہ روایتی لباس بہت کم زیب تن کرتا، جینز شرٹ یا پھر میٹنگ وغیرہ کے لحاظ سے 3 پیس پہنتا، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے کبرڈ میں شلوار قمیض کا کلیکشن نہ ہو۔ وہ خوش لباس تھا،
اور جب اس روایتی لباس میں ہوتا تو نظر کا اس پر سے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر زیس نے بامشکل نظر ہٹائی تھی۔ صبح بخیر، وہ بولی تو خود پر پرفیوم اسپرے کرتے بہزاد آفریدی نے اسے چونک کر دیکھا۔ ویری گڈ مارننگ، بلکہ پریٹی گڈ مارننگ، وہ اسے سراتی نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ گلابی رنگ تو لگتا تھا اسی کے لیے بنا ہے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ ٹراؤزر زیب تن کیے اور ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے وہ نگاہوں کو بھا رہی تھی۔ زخم کیسا ہے اب؟ مجھے بلا لیتے، میں نئی بینڈیج کر دیتی۔ وہ ازحد فکر مند تھی۔ ٹھیک ہے، اور بینڈیج میں چینج کر چکا ہوں۔ تم کب جاگی؟ رات تو تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی؟ شاید میری موجودگی سے ڈسٹرب تھی۔ وہ واقعی ڈسٹرب تھی، مگر اس کی موجودگی سے نہیں بلکہ نئی جگہ کی وجہ سے۔ آپ کی موجودگی سے کیوں ڈسٹرب ہوں گی؟ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ ایک بات جو اس نے شدت سے نوٹ کی تھی آج بھی اس کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ کبھی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں پھینکتے، ہر چیز اس کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ میرے دونوں بھائی تو ہمیشہ تیاری کے وقت کمرے کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ٹاول بیڈ یا کرسی پر پھینکتے ہیں، جوتے ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں، وارڈروب کے سارے کپڑے فرش کو سلام کرے ہوتے ہیں اور انہیں سامنے رکھی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ ذرا سی چیز کے لیے گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں، مگر آپ تو بہت تحمل سے تیاری کر لیتے ہیں۔ وہ اس سے سخت متاثر نظر آ رہی تھی۔ بہزاد مسکرا دیا۔ تم نے ہر چیز جگہ پر رکھی تھی، تعریف تو تمہاری ہے، میں تو کسی کو اتنی بھی تکلیف نہیں دیتا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ تو بہت عجیب ہیں، میں سمجھتی تھی اتنے بڑے سیلیبریٹی کے بہت نخرے ہوں گے۔ وہ تعریف کر رہی تھی یا برائی؟ بہزاد ہنس دیا۔ ایسی مسحور کن ہنسی کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی، ایسے ہی تو لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل نہیں تھی۔ نخرے تو ہیں میرے، مگر گھر والوں کے لیے نہیں، اور اسپیشلی اتنی پیاری گھر والی کے لیے تو بالکل نہیں۔ ویسے یہ عجیب والی اصطلاح مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس تعریف پر جھینپ گئی تھی۔ رخساروں نے گلابی سے سرخ ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ بہزاد نے اسے منظر کو دلچسپی سے دیکھا۔ آپ کیا اب مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ اس نے ازیر رساں سوال کسی آسانی سے کر لیا تھا۔ وہ لب بھیج کر چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے مقابل آ کر رکا۔ نفرت تو میں پہلے بھی نہیں کرتا تھا، لاتعلق کی وجہ سے بتا چکا ہوں۔ بابا سے ناراضی بھی تھی اور امی کی ضد بھی کہ تمہارے ساتھ انہیں میری شادی گوارا نہیں تھی، مگر تم سے بھی ناراضی تھی۔ وجہ ایک دو نہیں بے شمار تھی۔ سوچا تھا کبھی نہیں بتاؤں گا، مگر اس صبح تم اچھی بھی لگ رہی ہو، اور سوال بھی تم نے پوچھ لیا تو بتا رہا ہوں۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر دل میں اٹھتے غصے کے ابال کو دباتی پیچھے ہٹ گئی۔ میں ناشتہ بنا چکی ہوں، آ جائے ناشتہ کر لیں۔ وہ پہلو تہی برت رہی تھی۔ بہزاد اس کے گریز کو اس کا احساس محرومی سمجھ کر بولا کہ یہی وجہ تھی کہ میرا انکار تمہیں گرا نہیں گزرا؟ میری رائنا سے شادی پر تم مطمئن تھی، تم نے مجھے کبھی پکارا نہیں، کبھی مجھ سے اپنا حق نہیں مانگا۔ وہ سوال کر رہا تھا، زیس دل میں لا گئی۔ آپ مجھ میں شک کر رہے ہیں؟ وہ بے زبان نہیں تھی، نہ ہی اتنی سیدھی کہ اس کے ہر سوال کا جواب دے دیتی۔ اس نے سوال در سوال کر کے یہ تو باور کروا ہی دیا کہ وہ کم عمر ضرور ہے، کم عقل نہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں تھی، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم کسی اور کو جانتی نہیں، تو پھر کوئی اور کیوں کر ہو سکتا تھا؟ تم صرف مجھے جانتی تھی، مجھ سے منسوب تھی۔ یہ بات بچپن سے تمہیں باور کرا دی گئی تھی، پھر کیوں؟ تمہیں مجھ میں انٹرسٹ نہیں تھا؟ وہ جو اپنی ناقدری کے غم میں مبتلا تھی کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ یہاں وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک بھرپور مرد بھی اسی روگ کا شکار تھا۔ جب جانتے ہیں کہ کوئی اور نہیں تھا تو پھر خود سوچے کہ میں کیوں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ بہزاد کو اس کا پر اعتماد انداز پسند آیا۔ کیوں؟ اس نے جیسے خود سے استفسار کیا۔ کیونکہ تم مجھ سے بدگمان تھی۔ اس نے ایک لمحے میں اس آسان سوال کا جواب دے دیا تھا جو زیس کو غلط لگا۔ کیونکہ آپ کا رویہ مجھ سے نہایت سخت ہو رہا تھا۔ آپ نے ہمیشہ جتایا کہ میں آپ کو ناپسند ہوں، آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور شادی کے بعد اول روز سے مجھے نظر انداز کرتے رہے۔ ولیمے میں آنا گوارا نہیں تھا، اور آئے بھی تو مجھے چھوڑ کر فون پر مصروف ہو گئے۔ اس کے پاس شکایتوں کا انبار تھا۔ بہزاد نے انکار نہیں کیا، وہ حق بجانب تھی، وہ ہی اپنے رویے میں لچک پیدا نہیں کر سکا۔ میں اگر تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس کی واحد وجہ امی کی ناپسندیدگی تھی۔ میں جانتا تھا میرے گھر میں تمہاری پذیرائی نہیں ہوگی۔ میں چاہ کر بھی امی کو تمہاری قدر کرنے پر مجبور نہیں کر سکوں گا۔ وہ سالوں سے پپو سے بدگمان رہی ہیں۔ اصل وجہ کچھ بھی ہو، مگر اس بدگمانی اور جب کلش کا شکار تم بنو، یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ کم از کم ان کے دل سے کدورت کے جالے صاف ہونے تک میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو۔ کچھ تمہاری کم عمری سے بھی مجھے صبر و برداشت کی توقع نہیں تھی، مگر پھر بابا نے اتنا پریشرائز کیا کہ میں نے عجلت میں ہی صحیح دوسرا فیصلہ کر لیا۔ ہر انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اور میں تو اس لیے بھی ان سے زیادہ قریب تھا کیونکہ بابا نے زیادہ وقت میرے سوتیلے بھائیوں کو دیا۔ میں امی کی بات رد نہیں کر سکتا تھا، لیکن بابا کا حکم ماننا بھی میری مجبوری تھی۔ کچھ بھی ہو، مگر ولیمے والے دن تم خود کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی تھی، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس دن تمہیں نظر انداز کرنے کا۔ تمہارے رویے نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ بہرحال وہ سب باتیں جن وجوہات سے بدگمانی شامل تھی،
خاموش رہ کے ایک دوسرے کے خلاف سوچنے سے بہتر ہے کہ بات کر کے دل سے کدورت کی جالیں صاف کر لیے جائیں۔ بہزاد کی نصیحت اگرچہ اس کے دل کو لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ برا مان گئی۔ آپ نے سوچا ہوگا میرے خلاف، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا، اور پلیز یہ وضاحتیں صفائیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ میں نے آپ سے شکایت کی، نہ آپ کی کوئی مجبوری ہے، کیونکہ رہنا تو مجھے آپ کے ساتھ ہے، پھر چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اب یہ سب باتیں غیر اہم ہیں۔ وہ کہہ تو رہی تھی کہ یہ شکایت نہیں، مگر اس سے قبل اس نے ہر بات جتا دی۔ اس کے الفاظ بہزاد کے دل میں سوراخ ڈال رہے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان جب کسی سے ناروا سلوک کرنے کے بعد معافی اور درگزر کی توقع رکھے، مگر دوسرا بدلے میں ایسی ہی سرد موری سے پیش آئے، تو برا تو لگتا ہے۔ تمہیں کہا ہے تم حق بجانب ہو، اگر تم کہو گی تو وضاحت دوں گا، اور اگر تمہیں وضاحتیں اور صفائیاں نہیں درکار تو اٹس اوکے۔ مگر اس کے باوجود اب تمہیں میرے رویے میں کوئی ناپسندیدگی بات لگے تو کہتے ہوئے مت ہچکچانا۔ انسان ماضی کی غلطیوں کو سدھارنا چاہے تو اسے اس غلطی کو دہرانے کی گریز کرنا چاہیے۔ میں بھی اپنے حال کو خوشگوار بنانا چاہتا ہوں، لہٰذا اس کے لیے تم سے ہی تعاون درکار ہوگا۔ اس نے رسان سے بات ختم کر دی تھی، اور اس کے خاموش ہونے تک زیز کو اپنے سرد رویے کا احساس شدت سے ہوا، مگر اب تیر ترکش سے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں دانتوں تلے نچلا لب دبا کر بے دردی سے کچلا۔ چلیں اب ناشتے کے لیے، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ مان تو رہا ہوں تمہاری بات، کس بات کی بالکل بھی وضاحت نہیں دوں گا۔ اب کیا کہوں جس سے تمہارا موڈ ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے پر چھاتی پس مردگی دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، موڈ ٹھیک ہے میرا، اس نے بدک کے کہا، اور اس سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ دل پر ملال کے بادل چھانے لگے تھے۔ وہ بد لحاظ اور بے مروت نہیں تھی، اس کی حساس طبیعت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے، مگر یہ بھی تو علم نہیں تھا کہ جس طرح وہ محسوس کر رہی ہے بہزاد کو بھی اتنا ہی ناگوار گزرا ہے۔ اس کا ٹوکنا مگر اب کچھ بھی کہنا بات بڑھانے کے مترادف تھا، جبکہ وہ اسے کہہ چکی تھی کہ اسے کسی قسم کی وضاحت نہیں سننی۔ ناشتہ ایک گھٹن زدہ خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ دونوں ہی اپنی سوچوں کے تانے بانے بن رہے تھے۔ ایک طرف بہزاد فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب کسی قیمت پر اپنے احساسات و جذبات اس پر آشکار نہیں کرے گا۔ وہ یہی سمجھے گی کہ وہ اپنے رویے کی تلافی کے لیے محبت سے پیش آ رہا ہے، جبکہ عزیز تھی جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بہزاد کی نرمی کو کیا نام دے، کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرے، اسے شکایت کرے یا احسان مندی کے طور پر گزری ہوئی باتوں کو بالکل نہ دہرائے۔ دل میں لگے زخموں سے ٹیس تو اٹھتی تھی۔ جب تک وہ ہمدرد نہ تھا تب تک وہ بھی آہ بھرنے کی روادات نہ تھی۔ اب جب وہ مسیحائی پر مائل تھا تو نوک زبان پر آہ و فغاں اور شکوے شکایت بھی آنے لگے۔ تم ٹھیک سے نہیں کھا رہی؟ بہزاد نہیں اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑا۔ کھا تو رہی ہوں، یوں تکلف سے گویا ہوئی جیسے وہ دونوں ابھی ملے ہوں۔ آئندہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو مجھ سے خفا ہونا۔ کھانے سے ناراضی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہاں سے نکال کر تمہیں یہاں لائے ہوں تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر تم یہاں بھی بھوکی پیاسی پریشان رہو گی تو مجھے کیسے سکون ملے گا؟ 3 ماہ تمہیں نظر انداز کر کے دیکھا ہے، نیند تو کیا سانس بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ وہ بولتے بولتے لب بھیج گیا۔ وہی بات کہ وہ ہر بات کو وضاحت کے پیرائے میں دیکھنے لگی تھی، اور وہ جو مزید سننے کی منتظر تھی بس منتظر ہی رہی۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا تبھی کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ فی الحال کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے بتائیں بغیر تو بالکل نہیں۔ گھر میں ہر چیز موجود ہے، اور کچھ چاہے تو مجھے بتا دو۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بہزاد اس کے بجھے چہرے کو دیکھ کر گہری سانس لیتا آگے بڑھا۔ اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ مجھے تم سے نفرت کیسے ہو سکتی تھی؟ تم خود کو ذرا غور سے آئینے میں دیکھو، تم سے آئینہ بھی کہے گا بہزاد آفریدی نوائے سے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس صورت سے کسی کو نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سنا نہیں، صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ وہ ذرا اس کی طرف جھک کر بولا تھا، وہ پلکیں جھپک کر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے سنا ہے اگر کوئی آپ کے پاس سے جانا چاہے تو اسے جانے دیں، اگر وہ آپ کا ہوا تو لوٹ کر آپ کے پاس دوبارہ آئے گا۔ بس اس لیے کبھی آپ کو پکارا نہیں، میں چاہتی تھی کہ آپ خود میرے پاس آئیں۔ بہزاد حیران تھا، وہ کس قدر حساس لڑکی تھی۔ مجھے منانے کے لیے دی جانے والی وضاحتیں صفائیاں پسند ہیں، اگر میں روٹ جاؤں تو ہمیشہ مجھے اسی طرح منائیے گا۔ وہ بس اسے حیران کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ عمر بھر تمہیں منانے کے لیے تیار ہوں، بس ناراض اتنی ہی دیر کی ہو کہ بدگمانی دل کے کسی چور دروازے سے داخل ہو کر مستقل مکین نہ بنے۔ ان دونوں نے بہت سہولت سے بلا جھجک وعدے کرنے کی رسم نبھائی تھی۔ نہ اظہار کی حاجت تھی، نہ اقرار کی حاجت۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ محبت ان کے درمیان موجود ہے بھی یا نہیں۔ دونوں ہی اس حقیقت سے صرف نظر کر کے اپنا رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں ہی کو یقین تھا دوسرا فریق بس سمجھوتا کر رہا تھا۔ ایک طرفہ محبت دل سے خوشی کے احساس کو مٹا کر بس
درد کا احساس جگا دیتی ہے۔ ان کے دلوں میں بھی خلش تھی، کسک تھی۔ بہزاد خواہش کے باوجود عزیز کو یہ نہ کہہ سکا کہ وہ جو محبت اس کا حق ہے اسے درکار ہے۔ عزیز اس کی دھڑکنوں کی گزارش کیسے سمجھتی؟ اسے یقین تھا وہ شخص اس کا طلبگار نہیں ہو سکتا۔ اسے جس کی محبت مطلوب تھی وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ گوہر مقصود مل جائے تو موتی پتھر لگنے لگتے ہیں۔ عزیز کے خیال میں بہزاد کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ٹمبر مافیا درخت کاٹ کر ملک کی معیشت کو تباہ حال کرنے میں پیش ہے۔ ٹمبر مافیا درخت کاٹ کر ملک کو اپاہج بنا رہی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی میں سب سے بڑا کردار درخت کا ہے۔ درخت نہ صرف انسانوں کی ضرورت ہے بلکہ زمین کو سانس لینے کے لیے درخت درکار ہے۔ درخت زمین کے لیے آکسیجن سلنڈر کا کام کرتے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم ہمالیہ کنزرویشن ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل فراز خان کا کہنا ہے کہ ٹمبر مافیا تیزی سے درخت کاٹنے کا کام کر رہی ہے اور جس قدر درخت کاٹے جاتے ہیں اتنے لگانے کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کا سبب کٹتے ہوئے درخت ہیں۔ جنگلات کے تحفظ کے لیے حکومتی اداروں کو سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ ضروریات زندگی سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک لکڑی کی ضرورت بدرجہ اتم موجود ہے، مگر درخت کاٹے جائیں تو لگائیں بھی جائیں۔ بے دریغ درخت کاٹنے پر پابندی عائد کی جائے۔ اینکر پرسن اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے یہ موضوع تکلیف دہ لگتا تھا۔ پہلے اس کا باپ اس کا کاروبار سے وابستہ تھا اور اب شوہر بھی۔ اسے یہ تو علم تھا کہ یاور خان لکڑی اسمگل کرتا ہے، مگر بہزاد کے متعلق وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر چینل بدل دیا۔ ملازمہ کچن میں مصروف تھی۔ وہ ذہن بہزاد کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوچے ٹرین کی سی رفتار سے اس کے ذہن میں دور بھاگ کرتی بہزاد کے گرد چکرا رہی تھی۔ وہ شخص حواسوں پر سوار ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عزیز اسے سوچنے سے احتجاج برت رہی تھی، مگر اس کی سوچیں آکٹوپس کی طرح عزیز کے ذہن کو جکڑ گئی تھی۔ اس نے بے خیالی میں پھر سے سر جھٹکا۔ آج تم ہمارا ہاتھ تھام لو، زندگی اور کاروبار کی گارنٹی ہم تمہیں دیں گے۔ جس کمپنی کا نام کوئی نہیں جانتا، دیکھنا ہم اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ تم جیسے آج کل کے لڑکے کاروبار کرنا نہیں جانتے، بس جذبات سے کام لیتے ہو۔ کاروبار بنانے کے لیے دماغ سے کام لینا پڑتا ہے۔ اچھے بچوں کی طرح بات مانو ہماری، کچھ لو اور کچھ دو پر معاملہ ختم کرو، ورنہ تم چاہے کتنے بڑے سیلیبریٹی بن گئے مگر بندوق سے نکلی گولی کسی کا نام نہیں پوچھتی۔ وہ بے توجہی سے سنتی اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب خدشات کی آواز گاہ بنا ہوا تھا۔ مدثر کول ڈاؤن، ان کی دھمکی ریکارڈ ہو چکی ہے اور بس کچھ ہی دیر بعد میڈیا پر یہ خبر گرم ہوگی اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مجھ جیسے سیلیبریٹی کو کاروبار بھی کرنا آتا ہے اور ان جیسوں کو منہ کی کھانے پر مجبور بھی کرنا آتا ہے۔ وہ جو بے دہانی سے سن رہی تھی، اس آواز کو سن کر دل زور سے دھڑکا۔ تم نہیں جانتے کہ تم کس سے الجھ رہے ہو۔ مار کر اس جگہ ڈالوں گا کہ تمہارے بیوی بچے روتے رہیں گے لاش کے لیے۔ عزیز اس سرد و شفاف آواز کو سن کر کانپ گئی۔ بہزاد خان آفریدی، تم اگر ہمارے راستے سے نہیں ہٹے تو موت تمہیں ہمارے راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دے گی۔ تم زیادہ دیر یہ کھیل نہیں کھیل سکو گے۔ اس بار وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اپنے باپ کی آواز سن کر اسے صدمہ پہنچا۔ مت بھولو یاور خان، تم میرے آفس میں کھڑے ہو۔ مجھے موت کی دھمکی دے کر تمہاری جان کس شکنجے میں پھنس گئی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کھیل نہیں، یہ محاذ ہے۔ تم جیسوں کو ان کے بل سے نکلنے کے لیے کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی۔ ملک دشمن عناصر بھی چپ کر وار کرتے ہیں ان پر۔ اگر ان کا ہی حربہ آزما لیا جائے تو تم جیسے چوروں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بہزاد آفریدی کی آواز میں عزم و استقلال تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے لب دانتوں تلے کچلے۔ ناظرین، ہم بار بار دکھا رہے ہیں کس طرح ٹمبر مافیا کے بےتاج بادشاہ شہباز خانزادہ اور یاور خان نے مشہور و معروف ہر دل عزیز شوبز کے چمکتے ستارے بہزاد آفریدی کو ان کے آفس میں جا کر دھمکی دی۔ یہ دونوں ملک دشمن شخصیات بہزاد آفریدی جیسے حب الوطن اور دیانت دار نوجوان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں بہزاد آفریدی ملک کا فخر اور پہچان ہے۔ ان کی گلوکاری نے ہر خاص و عام کو اپنا اسیر بنایا اور ان کی خوبصورت شخصیت نے ہزاروں دلوں میں جگہ بنائی۔ اب کاروبار کی دنیا میں قدم رکھ کر وہ اپنی ایک الگ پہچان بنا رہے ہیں، مگر یہاں بات کی جا رہی ہے اس آڈیو لیک کی جس میں شہباز خانزادہ بہزاد آفریدی کو دھمکی دے رہے ہیں۔ دھمکی کی آڈیو کے منظر عام پر آنے کے کچھ گھنٹوں بعد بہزاد آفریدی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی ذمہ داری دونوں فریقین قبول کرنے سے انکار رہے۔ شہباز خانزادہ کے اریسٹ وارنٹ جاری کر چکے تھے، لیکن ابھی تک اہم ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شہباز خانزادہ روپوش ہیں اور یاور خان پولیس کی کسٹڈی میں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، بہزاد آفریدی پر ہونے والے حملے میں بہزاد آفریدی کے ایک گارڈ کی موت واقع ہو چکی ہے، جبکہ ایک گارڈ کی حالت تشویشناک ہے۔ حملہ آوروں میں سے 3 ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 4 زخمی۔
بہزاد آفریدی کی صحت کے متعلق ملک بھر میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں۔ بہزاد آفریدی کے پرستار ان کی سیکیورٹی کی طرف سے غیر مطمئن ہیں۔ خبر کیا تھی؟ عزیز کے لیے دھماکہ تھی۔ وہ بے یقینی سے LED پر چلتی اس خبر کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چینل پر یہی خبر تھی۔ ٹمبر مافیا کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ شہباز خانزادہ اور یاور خان کے علاوہ اور بھی نام منظر عام پر آ گئے تھے اور اس کا چہرہ بہزاد کے سر تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ پر شوہر کا احوال تو پوچھ لو، ابھی موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں۔ اس نے دھیان تک نہیں دیا تھا کہ اس کے لب و لہجے پر بس ذرا چونکی تھی، مگر سچ جاننے کے لیے اصرار نہیں کیا۔ کچھ نہیں، بس معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے کیسے عام سے لہجے میں کہا۔ اہم میٹنگ سارا دن چلتی رہی ہے نا؟ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ بچی نہیں ہوں میں، آپ کی ترجیحات اور مصروفیات کا خوب علم ہے مجھے۔ اسے اپنا تلخ و تند انداز یاد آیا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ ہو رہا تھا نا، مگر تمہاری مسیحائی نے ہر زخم بھر دیا۔ وہ کتنا مطمئن تھا۔ یاور خان اس کے دشمنوں کی صف میں شامل تھا اور اس کی پیشانی پر عزیز کے لیے شکن بھی نہ تھی۔ مرد تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو میکے کی ذرا سی بات کا تانا دیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی لڑکی اور اس کے گھر والوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ مگر بہزاد نے تانا دینا تو درکنار اسے اپنے کسی انداز سے یہ بات نہیں جتائی تھی کہ اس کی یاور خان سے مت بھیڑ ہوئی۔ وہ اب ہاتھ مل رہی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، انسان پچھتانے والوں کو ان کی ماضی کی غلطیوں کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ معاف کرنا آسان نہیں۔ وہ حق بجانب تھی، مگر بہزاد آفریدی وہ شخص تھا جس نے ہر مقام پر اسے سہارا دیا، اس کی مدد کی تھی، کبھی اس کے کردار پر شک نہیں کیا، اسے سوال پوچھا ضرور، لیکن صرف اس کی رضا جاننے کے لیے۔ وہ اتنا روشن خیال تھا کہ اپنی منگیتر کو اس کی مرضی کا حق استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں ہچکچایا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے اپنی مردانہ انا کو 1000 بار جواب دہ ہونا پڑا۔ اپنے دل سے کئی بار وہ الجھا، اپنے لیے ہی۔ اس نے عدالت بھی لگائی تھی عزیز کو، اس کی ہر بات تازیانے کی طرح لگتی تھی۔ وہ کب جانتی تھی کہ ایک مرد اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہوئے کتنی اذیت محسوس کرتا ہے۔ جس طرح وہ خود کو انچاہی سمجھتی تھی، بہزاد آفریدی بھی یہی سمجھتا تھا کہ عزیز کی زندگی میں وہ زبردستی داخل کیا گیا ہے۔ دونوں ہی غلط فہمی کا شکار تھے۔ وہ اپنے فرض سے غافل ہو رہا تھا اور عزیز کے نزدیک یہ خطا قابل معافی نہیں تھی۔ تلافی کی کوشش وہیں ثمریار ہو گئی جہاں معاف کر دینے کا ظرف موجود ہو۔ بہزاد آفریدی کو موت چھو کر گزری ہے۔ گولی دل کے مقام کے قریب لگ گئی، بس ذرا نشانہ دل کے مقام پر لگتا اور بہزاد آفریدی کی قیمتی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ حملہ آور سامنے ہے، سینے پر گولی بھی لگ گئی، مگر وہ باہمت شخص اپنے گارڈز کے ساتھ حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ناظرین، بہزاد آفریدی پر حملہ کرنے والوں کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ عزیز کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک دھندلے دھندلے مناظر اسکرین پر چلنے لگے۔ اس میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ LED بند کر کے وہ رونے لگی، اپنی بے اعتنائی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میڈم کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ملازمہ اس کے فریش جوس کا گلاس لے آئی تھی۔ اسے زاروں قطار روتے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے۔ میڈم پلیز کچھ تو بتائیں، کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ جوس پی لیں، آپ کو بہت بہتر فیل ہوگا۔ ملازمہ نے جوس کا گلاس اس کی سمت بڑھایا تھا، اس نے سر تک نہیں اٹھایا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ آواز تھی یا باد نسیم کا جھونکا؟ اس کی سماعت میں پھول کھل گئے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سرد سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ بہزاد اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کے رونے کی وجہ سے انجان تھا، اس کے اس طرح قریب آنے پر ششدر رہ گیا۔ ملازمہ بیچاری خفیف سی ہو کر چلی گئی۔ عزیز ساری اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان کر رہی ہو، اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ آپ وہ آنسوؤں کی یلغار میں بس اس قدر ہی بول سکی تھی۔ اس شخص سے ناراض ہونا اور بے اعتنائی برتنا آسان نہیں تھا۔ عزیز ٹیل می واٹ ہیپنڈ؟ وہ قدرے سختی سے مستفسر ہوا۔ آپ نے کہا معمولی سے ایکسیڈنٹ ہوا جبکہ آپ کو گولی لگی تھی۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ بابا آپ کو مارنا چاہتے ہیں؟ اس نے چہرہ اٹھا کر رندی ہوئی آواز میں بامشکل سے شکایت کی تھی۔ بہزاد کے لبوں سے سکون کی سانس آزاد ہوئی۔ اسے کل کے واقعے کا علم ہو گیا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا شاید رائنا یا پھر الماس بیگم نے کچھ کہا، اس لیے چھپایا تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی، اس طرح رو کر تم مجھے کمزور کرو گی۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ بہزاد آپ کو پاپا نے دھمکی دیا پر حملہ کرایا؟ آپ داماد ہیں ان کے، وہ کیسے آپ سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ اصل صدمہ اسی بات کا تھا۔ بہزاد نے اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل نیچے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ یاور خان ہو یا کوئی اور، اسے منہ کی کھانی پڑی۔ جبکہ اس حملے میں محفوظ رہا ہوں، دیکھ لو تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون مجھ پر حملہ کر رہا ہے، کون دھمکی دے رہا ہے، مجھے تمہارے آنسوؤں سے فرق پڑتا ہے۔ اس طرح رو کر تم مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عزیز کے رخساروں پر پھسلتے آنسوؤں کو پوروں پر چنا۔ بہزاد مجھے فرق پڑتا ہے، بابا نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بیٹی۔ بہزاد آپ جانتے نہیں ہیں، بابا بہت خطرناک انسان ہے۔
وہ غصے میں بہت شفاف بن جاتے ہیں. اگر انہوں نے آپ کو دوبارہ زک پہنچانے کی کوشش کی تو. وہ پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی، مگر اس بار اس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے. تمہارا شوہر اتنا کمزور نہیں کہ محض ان دھمکیوں سے ڈر جائے، اور اگر یاور خان شفاق ہے تو میں اس سے بھی زیادہ شفاق ہوں، اور یوں بھی ان معاملات پر تمہیں کڑنے کی ضرورت نہیں. یاور خان قانون کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا. غیر قانونی طور پر لکڑی کی کٹائی اور اسمگلنگ کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے وہ شخص. جب اس کے خلاف کارروائی ہوگی تو وہ اشتعال میں آ کر دوبارہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. بس تمہیں خود مضبوط بننا ہے. وہ نم ناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی. بے ساختہ ہی اس نے عزیز کو مسکرا کر دیکھا. تمہیں پتہ ہے انسان خود کو بہت خاص اس وقت سمجھتا ہے جب اس سے منسلک رشتے اس کی بے تحاشا پرواہ کریں، خیال رکھیں اور مصیبت کے وقت ساتھ دیں. اس وقت میرے سوشل اکاؤنٹ پر میرے پرستاروں کی طرف سے مجھے بے تحاشا پیغامات موصول ہو رہے ہیں. ان سب کو میری فکر ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا. بلکہ سچ کہوں تو مجھے خود پر رشک آ رہا ہے کہ اتنی خوبصورت آنکھیں میرے لیے اشک بار. وہ یقیناً اس کا دھیان اس تکلیف کی طرف سے ہٹانا چاہتا تھا جو اسے اپنے باپ کے الفاظ سے پہنچی. صرف میری آنکھیں اشبار نہیں ہیں بلکہ دل بھی لہو لوہان ہے. آپ کو زخم لگا ہے، مگر اس زخم کی تکلیف مجھے بار بار نئے سرے سے محسوس ہو رہی ہے. میں بہت زیادہ تنگ نظر ہوں. میں معاف کر دینے کا ظرف نہیں. مجھے آپ کی تکلیف کا احساس بھی ہے، مگر مجھ سے وہ تکلیف بھی بھلائی نہیں جاتی جو آپ کی طرف سے مجھے ملی. بہزاد، مجھے کیوں نہیں محبت کے قابل سمجھا آپ نے؟ کیا مجھ میں کوئی خوبی، کوئی خاصیت نہیں تھی؟ دل سے ہوک اٹھی تھی. اس نے سختی سے لب بھینچ لیے. تو کیا ہوا اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ تم بھی اس سے محبت کرنے کا آزار مت پالو. اس سے بے رخی برتنا تمہارا حق ہے. جب اسے تمہاری قدر نہیں تو تم بھی اسے اہمیت مت دو. اس طرح آنسو بہا کر تم اس کی خوش فہمیوں میں اضافہ کر رہی ہو. وہ سر جھکائے لب کچلنے لگی. ذہن و دل باہم صفے آرا تھے. چہرے پر کشمکش تھی. بہزاد اس کی قلبی کیفیات سے انجان تھا، مگر اس کے اپنے دل کا حال بھی کم و بیش ایسا ہی تھا. ہاں، وہ عزیز کی اہمیت اور مقام کو قبول کر چکا تھا، مگر محبت کا اعلان کرنے سے اعتراض برت رہا تھا. کیا سوچ رہی ہو؟ بہزاد نے برف جیسی خاموشی کو آہستگی سے توڑا. یہی کہ رائنا بھی آپ کو دشمنیاں موہ لینے سے نہیں روکتی. میری نہ صحیح آپ کو اس کی فکر تو ہوگی. آپ اپنے سنگنگ کے پروفیشن سے مطمئن نہیں ہے کیا؟ اور اگر کاروبار کرنا ہی تھا تو کچھ اور کر لیتے. بابا کے مقابلے پر یہی کاروبار کرنے کا مقصد پرانی دشمنی ہے نا؟ بابا نے آپ کو گولی ماری تھی. اس نے دل میں اڑتے مدو جزر کو نظر انداز کرنے کے لیے موضوع بدلنا چاہا تھا. بہزاد نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا. تم کیا چاہتی ہو؟ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ وہ خفا خفا سا مستفسر ہوا. میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ وہی کریں گے جو آپ کو ٹھیک لگے گا. میں کوئی رائنا تو ہوں نہیں جس کی بات آپ مان لیں گے. اس نے بھی اسی انداز میں جتایا. برہمی بھی تھی اور ناز بھرا شکوہ. اور تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں رائنا کی بات مانوں گا اور تمہاری نہیں؟ منوانے کے لیے ذرا کوشش تو کرو. اگر نہ مانا تو شکوہ کرنا. بہزاد کا موڈ پل میں بدلا. عزیز نے گھبرانے کے بجائے حیرانی سے اسے دیکھا. وہ دلکشی سے مسکرایا تھا. رائنا کی بھی میں وہی بات مانتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگے. ہر بات مجھ سے منوانا ممکن نہیں، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یاور خان سے دشمنی تو ہے. اس دشمنی میں تمہارے حصے میں خسارہ نہیں آئے گا. یاور خان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عزیز نے اس کے پوری یقین انداز کو رشک سے دیکھا. کئی خدشے اس کے دل میں سر اٹھانے لگے. اب ناراض تو نہیں ہوں گے اگر ایک بات پوچھوں؟ اس نے جھجک کر پوچھا. ہزار باتیں پوچھو، اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیز نے اس انکساری پر بھی توقف کیا. آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے حصے میں خسارہ نہیں آئے گا، حالانکہ میں اب بھی خسارے میں ہوں؟ وہ کس خسارے کی بات کر رہی تھی؟ بہزاد جانتا تھا بندہ پورا کا پورا تمہارا ہے. اور رہی رائنا کی بات تو تم دونوں کا مجھ پر برابر حق ہے. پھر خسارہ کیسا؟ جب تک پچھلی باتوں کو نہیں بھولو گی اسی طرح سوچتی رہو گی. اب ان سب باتوں کو چھوڑو. آج میں نے سوچا کل کی تلافی کر دوں، تمہیں باہر لنچ کرا دوں. ویسے بھی آج تک میں تمہیں کہیں باہر نہیں لے کر گیا. اس کے بعد ہم شاپنگ پر جائیں گے، اور اگر موڈ ہوا تو ڈنر بھی باہر کریں گے. وہ جو اس کے لفظوں کے سحر میں کھوئی تھی بات بدلنے پر گہری سانس لے کر رہ گئی. مگر آپ کو گولی لگی ہے، باہر جانے کے بجائے آرام کرنا چاہیے. وہ اسے اسی رد و قط کی توقع رکھتا تھا. زخم معمولی سا تھا اور اب تو بالکل ٹھیک ہوں. میں آرام کرنا ہوتا تو آفس نہ جاتا. اب پلیز مزید بحث پھر کبھی کے لیے چھوڑ دو. وہ اس کے اصرار پر بادل نخواستہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئی. وہ جس وقت وہ لوگ جا رہے تھے رائنا چلی آئی. سرخ دیدہ سیب ساڑی میں وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی. میں نے سوچا تمہاری خیریت خود جا کر پوچھ لوں، کیونکہ تمہیں تو مجھ سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں. ویسے تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہو. میڈیا پر بلا وجہ ہی تمہارے زخمی ہونے کا واویلا کیا جا رہا ہے. تم تو بالکل حشاش بشاش ہو. تکلیف میں تو میں ہوں. میرا حق تم کسی اور کی جھولی میں ڈال کر کیسے سکون سے رہ سکتے ہو؟ تم بے وفا ہٹ جائیے. کیا سمجھتی ہے اپنی اداؤں سے تمہیں اپنا آپ بنا لے گی؟
عزیز کو وہ نظروں سے ہی بھسم کر دینے کے در پہ تھی. اس کے الفاظ عزیز کے انا پر ضرب لگا رہے تھے. بہزاد کو رائنا سے اس درجہ بے حسی کی امید نہیں تھی. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو سطحی ذہنیت کی مادیت پرست عورت ثابت کر رہی تھی. رائنا انف از انف. عزیز کے متعلق مزید کچھ مت کہنا، میں برداشت نہیں کروں گا. اور بالکل ٹھیک کہا تم نے. میڈیا پر بلا وجہ ہی واویلا کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ تمہیں آج بھی پوچھنے کی ضرورت تھی. عزیز کو رائنا کے انداز حیران کر رہے تھے. وہ محبت کی دعوے دار تھی اور بہزاد کی تکلیف اسے واویلا لگ رہی تھی. اس پر متضاد بہزاد کا انداز اس قدر سرد تھا کہ محبت کا گمان تک نہیں گزر رہا تھا. بہزاد، میں بتا رہی ہوں تمہیں، یہ لڑکی تمہاری بربادی بن کر آئی ہے. اس کا باپ تمہارا دشمن ہے. تم آستین میں سانپ پال رہے ہو. دیکھنا پچھتاؤ گے تم. اگر تم نے اسے نہیں چھوڑا تو یہ چھوڑ دے گی، مگر اس وقت تک تم تباہ ہو جاؤ گے. عزیز کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اس نے بے تحاشا بہزاد کا ہاتھ تھاما، جیسے ڈر ہو کہ وہ رائنا کی باتوں پر یقین کر کے ابھی چھوڑ دے گا. رائنا، ایک بات کلیئر کر لو، یاور خان میرا دشمن ہے مگر عزیز میری بیوی، اور مجھے عزیز پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے. اگر تمہیں ذرا اپنی آنکھوں سے خود پسندی کی پٹی اتار دو تو تمہیں ہر چیز واضح نظر آئے گی. عزیز کی معصومیت اور غیر جانبداری بھی. اس کا اپنا باپ سے کوئی واسطہ نہیں. یاور خان کو رشتوں کا پاس ہوتا تو وہ مجھے دھمکی نہ دیتا. بہرحال اس سب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. ہم لنچ کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ہمیں جوائن کر سکتی ہو. عزیز بہزاد کے مزاج سے کبھی خائف رہا تھا، مگر اب وہ اس کی متعارف ہونے لگی تھی. وہ تحمل سے بات کرتا تھا، مقابل کے خلاف مزاج. بات سن کر بھی ہوش ہو کر آپے سے باہر نہیں ہوتا تھا. یہ شاید وہ رشتوں میں رعایت دینے کا قائل تھا، ورنہ اس نے بہزاد کو غصے میں بے قابو ہوتے بھی دیکھا تھا. اس وقت رائنا گردن اکڑائے کھڑی تھی، مگر بہزاد کی دراز قامتی اور چہرے کے سرد مہری رائنا کی اکڑ کو جھنجھلاہٹ میں بدل رہی تھی. اسے ہی لے کر جاؤ. بیچاری نے ہوٹل ریسٹورنٹ دیکھنے کا شوق غیر لڑکوں کی مہربانی سے پورا کیا. رائنا صحیح معنوں میں بہزاد کے لیے آزمائش بن رہی تھی. عزیز کا سرخ چہرہ چلنے لگا تھا. شٹ اپ رائنا، تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہیں ایسے ہی ٹریٹ کروں جیسے عام مرد اپنی بد زبان بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. وہ دانت پیس کر دھاڑا تھا. عزیز نے سراسیما ہو کر اسے دیکھا، جبکہ لرز تو رائنا بھی گئی تھی. اس نے بہزاد کو غصے میں دیکھ کر جانے میں ہی عافیت سمجھی. عزیز کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا. رائنا نے اپنی زبان کے تیروں سے اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا. بہزاد نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے نشست پر برجمان ہو گئی. بہزاد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا. اس کی باتوں کو دل سے مت لگاؤ. جلن اور حسد میں انسان اتنا ہی گرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور رائنا ایسا ہی کر رہی ہے. بہزاد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام کر دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا. میرے پاس ایسا کچھ نہیں جس سے وہ حسد میں مبتلا ہو، جبکہ وہ ہر چیز کی مالک و مختار ہے. بات صرف حسد کی نہیں ہے. اسے یقین ہے یہ سب کر کے بھی وہ آپ کو کھوئے گی نہیں. آپ کے ساتھ کا یقین ہے اسے. اس یقین کے بلبوتے پر وہ مجھے تیز دھار چھری سے کاٹ دے یا سریع الاثر زہر سے مار دے، کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ میری تکلیف مجھے ہی جھیلنی ہے. اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ رخ بھی موڑ گئی تھی. غلط تو نہیں کہا تھا اس نے. بہزاد کچھ بھی کہتا مگر رائنا کی زبان کو لگام ڈالنا مشکل تھا. تمہیں میرے ساتھ کا یقین نہیں ہے؟ بہزاد جواب جانتا تھا، پھر بھی سوال پوچھ رہا تھا. پتہ نہیں، مجھے خود نہیں پتہ، یا پھر مجھے یقین نہیں. وہ تلخ ہو رہی تھی. بہزاد نے سختی سے اسٹیئرنگ تھامے لب بھینچ لیے تھے. اسے یقین تھا ایک دن عزیز اس پر یقین کرنے کی، مگر وہ دن ابھی دور تھا. لنچ کے بعد مہنگے ترین مال کے سامنے بہزاد نے گاڑی روکی تھی. وہ اس کے ساتھ پہلی بار کہیں باہر آئی تھی. اس سے بے تکلفی تو نہیں تھی، اور جب اپنی ذات کو رائنا کے مقابلے میں دیکھتی تو دل پر وحشتیں ڈیرا ڈالنے لگتی. رائنا کی محبت میں یہ اسے اہمیت دیتے ہیں. اس کے ناز، نخرے، غصہ، ناراضی انہیں باہر نہیں لگتا تھا، جبکہ میری ذمہ داری اب تک گراں تھی. آج پتہ نہیں کیسے یہ فرض نبھا رہے ہیں. مجھے خود پر نازا ہونا چاہیے، لیکن نہیں. دل پر بلا وجہ ہی اداسی کے بادل چھا رہے ہیں. وہ جس قدر خاموش تھی، اس کے اندر اتنی ہی آوازیں سرگرداں تھی. سوچوں کی طغیانی میں بدگمانی کا ریلا بہتا چلا آ رہا تھا. وہ اس کے خیالات سے انجان تھی اور اپنے ہی اندازوں کے گھوڑے دوڑا رہی تھی. بہزاد آفریدی نے آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگا رکھے تھے. چہرے پر تر و تازگی اور بے نیازی لیے وہ اپنی جاذب نظر شخصیت کے ساتھ سیدھے دل میں اترے جا رہا تھا. عزیز چاہے کتنا بھی انکار کرتی، مگر اس کا دل بہزاد آفریدی کے نام کی مالا جپتا. آنکھیں اسی کے خواب دیکھنے سے زندہ تھیں، اس کی راہ تکتی تھیں، مگر وہ شخص کب اس کا تھا؟ عزیز کے دل کو کسی نے چٹکی میں مسلا. بہزاد کی کوشش یہی تھی کہ کوئی اسے پہچانے، مگر پھر بھی مال کے باہر ہی کچھ لڑکے لڑکیوں نے اسے پہچان لیا تھا. عزیز جان بوجھ کر گاڑی میں بیٹھی رہی. بہزاد نے بھی اسے باہر آنے کا نہیں کہا، مگر جب وہ سب بہزاد کے ساتھ سیلفی لے کر چلے گئے تو اس نے خود عزیز کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا کہا. وہ لب دانتوں تلے دبائے اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ وہ ایک الگ ہی دنیا کا باسی ہے.
شہزادوں جیسی آن بان رکھتا، جبکہ وہ بالکل ہی عام سی لڑکی. سب اس کے گرویدہ ہیں. پھر اتنی چمک دمک، شہرت اور شان و شوکت میں کب تک اس کے ہم قدم ہمراہ چلے گا؟ ہاں، رائنا کی بات اور ہے. وہ ایک تعلیم یافتہ، ترادار بلکہ تیز ترار لڑکی ہے. بہزاد نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. اس نے بغور اس کے ابری ہوئی نیلی رگوں والے سفید مضبوط ہاتھ میں جکڑا اپنا نازک سی مخروطی انگلیوں والا ملائم گلابی ہاتھ دیکھا. اسے آج بلا وجہ ہی اپنا ہاتھ خوبصورت لگا. اس سے قبل وہ ایسی خود پسند نہیں تھی، بے وجہ ہی مغرور ہونے کا دل چاہا، مگر بس یہ لمحاتی خیال تھا. پھر وہی تشویش کہ یہ شخص تو چاند ستاروں جیسا ہے، اس کی خواہش تو کئی دل کرتے ہوں گے. اف بہزاد آفریدی، آپ نے کیوں ایسی فیلڈ کا انتخاب کیا؟ کتنی ہی لڑکیاں آپ کو دن رات دعاؤں میں مانگتی ہوں گی. کاش آپ ایک بالکل عام انسان ہوتے، نہ شہرت ہوتی نہ ہی دولت. شاید پھر مجھے اس طرح دوہری اذیت نہ جھیلنی پڑتی. رکاوٹ کا احساس کن چھری کی طرح مجھے کاٹ رہا ہے. وہ لب کو چلتے ہوئے دل گرفتہ سی قدم بڑھاتے ہوئے بولی.